مریم عائشہ کی کزن تھی۔ جب مریم کے والدین فوت ہوئے تو عائشہ کے والدین نے مریم کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب عائشہ اور مریم اکٹھے رہنے لگے، کیونکہ عائشہ کی طبیعت میں بچپن سے ہی جیلسی پائی جاتی تھی، اس لیے عائشہ مریم کے آنے سے کچھ خوش نہ تھی۔ وہ مریم سے بات بات پر بہانہ ڈھونڈ کر لڑتی جھگڑتی رہتی۔ عائشہ کے والدین بھی اس چیز سے کافی پریشان تھے۔ ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، کیوں نہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر عائشہ کی شادی کر دی جائے، اس طرح عائشہ کا گھر بھی بس جائے گا۔ یوں عائشہ کے والدین عائشہ کے لیے رشتہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد عائشہ کے لیے بہت اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے مل گئے، جن میں سے ایک عائشہ کے والدین نے پسند کر لیا۔ لیکن عائشہ بہت ہی ضدی اور لالچی لڑکی تھی۔ وہ اپنے لیے کوئی ایسا لڑکا چاہتی تھی جو خوب روپے پیسے والا ہو۔ جب عائشہ کی ماں نے عائشہ سے اس کی مرضی پوچھی تو عائشہ نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ ماما، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، کرنی ہوئی تو میں خود اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بیٹا، ایک بار لڑکا دیکھ تو لو، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھے گھرانے کا ہے، شاید تمہیں پسند آ جائے۔ عائشہ کی ماما نے حیران ہو کر جواب دیا، جس پر عائشہ نے بنا لڑکی کو دیکھے صاف طور پر انکار کر دیا۔ کیونکہ لڑکا اچھے گھرانے کا تھا اور عائشہ انکار کر چکی تھی، اس لیے عائشہ کے والدین نے عائشہ کی جگہ اس لڑکے سے مریم کا رشتہ طے کر دیا۔ جب عائشہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اچھا ہے، اسی بہانے اس مریم سے بھی جان چھوٹے گی میری۔ کچھ دن بعد جب بارات آئی تو بارات میں بہت سی لگژری گاڑیاں تھیں۔ بارات میں شریک لوگوں کو بہت سے قیمتی تحائف پیش کیے گئے۔ لڑکے کی طرف سے مریم کو 50 تولے سونا، ڈیفینس میں ایک گھر اور ایک لگژری کار گفٹ کی گئی۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، اور عائشہ کے دل میں مریم کے لیے مزید حسد پیدا ہو گیا۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ اس دن رشتے کے لیے ہاں کر دیتی تو آج یہ سب کچھ مریم کی جگہ عائشہ کا ہوتا۔ عائشہ پچھتا رہی تھی، یہ سب کچھ اس مریم کی وجہ سے ہوا، جبکہ میرے گھر میں آئی زندگی عذاب بن کے رہ گئی میری۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں اس رشتے کے لیے ہاں کر ہی دیتی۔ عائشہ اپنی ساری غلطیوں کا الزام مریم کو دینے لگی۔ عائشہ نے انتقام بھرے لہجے میں کہا، مریم، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ کچھ دن بعد جب مریم اور اس کا شوہر عائشہ کے گھر آئے تو عائشہ مریم کے شوہر کو پھنسانے کے لیے طرح طرح کے کنڈے اپنانے لگی، اور موقع ملتے ہی عائشہ نے مریم کے شوہر کو پرپوز کر کے اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ مریم کے شوہر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ بھی بہک گیا اور چپکے سے عائشہ سے شادی کر لی۔ اس بات کی خبر مریم کو نہ تھی۔ کچھ ٹائم کے لیے دونوں میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر عائشہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگی اور طلاق مانگنے لگی۔ عائشہ کا گزارا اتنے پیسوں میں نہیں تھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ امیر آدمی کی تلاش میں تھی۔ عائشہ کے سر پہ دولت کا بھوت سوار تھا، وہ دولت کے عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ کچھ ٹائم بعد جب عائشہ کو اپنے شوہر سے بھی زیادہ دولت مند شخص مل گیا تو عائشہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اس شخص سے شادی کر لی جو کہ عائشہ کے شوہر سے بھی زیادہ امیر آدمی تھا۔ اس بار عائشہ نے اپنے ہی جیسا لڑکا چن لیا۔ اس شخص کی عادتیں بھی بالکل عائشہ سے ملتی جلتی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ عائشہ دولت کی دیوانی تھی اور وہ شخص خوبصورت لڑکیوں کا۔ اس شخص سے شادی کرنے کے بعد عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص ایک دھوکے باز انسان ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے لڑکیوں کو اپنا لیتا ہے اور بعد میں دل بھرنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جیسے عائشہ نے اپنے شوہر سے بھی زیادہ دولت مند شخص ملنے پر اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح اس شخص نے بھی عائشہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملنے پر عائشہ کو چھوڑ دیا۔ مریم کے شوہر
یعنی عائشہ کے سابقہ شوہر نے مریم کو سب کچھ بتا دیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ مریم کے معاف کر دینے پہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، جبکہ عائشہ حسد، لالچ، دھوکے بازی اور اپنی تمام تر بری عادتوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ یوں عائشہ کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اور عائشہ اپنے انجام کو پہنچی۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، جبکہ عائشہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی رہی، لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ دوستو، اندھا لالچ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کی قدر کرنی چاہیے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، نہ کہ اس کے روپے پیسے کی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔